نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم سامعین السلام علیکم۔ پروفیسر عبدالغفور چودھری آپ سے مخاطب ہے۔ تو آج ہم نے ایک نہایت اہم شخصیت جن کا اسلامی نام میجر عبدالرحمن میسی ہے اس پر بات کرنی ہے۔ تو 1919 میں جلیاں والا باغ میں آل انڈیا جو تھا کسانوں کا جو کنونشن ہوگا، تو وہ اپنے مطالبات کے لیے وہ وہاں اکٹھے ہوئے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ تو انگریزوں کو ڈر پیدا ہوا کہ یہ کوئی ہمارے خلاف تحریک نہ شروع کر دیں، تو انہوں نے وہاں اپنی آرمی کو بھیج دیا اور اس میں ایک میجر میسی نام کا بندہ تھا، میجر میسی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے سوجھ بوجھ عطا کی تھی، اپنی خوف خدا تھا اس میں، خوف الہی تھا اس میں۔ تو اسے حکم دیا گیا کہ اس مجمع پر فائر کھول دو۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں تو فائر نہیں کھولتا۔ تو اس کو انہوں نے واپس بلا کر اس کو جو اس کا عہدہ جو تھا وہ ختم کر دیا اور اسے انگلینڈ بھیج دیا۔ بعد میں انہوں نے ایک اور بندے کی ڈیوٹی لگائی، تو اس کی کمانڈ جو جنرل ڈار کر رہا تھا، تو اس نے جو مجمع پر گولی چلا دی۔ جلیاں والا باغ کا سانحہ کہتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ مارے گئے، بہت سارے لوگ زخمی ہوئے۔ تو اب میجر میسی وہاں کچھ دیر گزارنے کے بعد انگلینڈ میں دوبارہ برصغیر آ گیا، تو اس کو دوبارہ فوج میں لے لیا گیا۔ تو اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی وہاں اٹک کے کلا میں۔ تو وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک مسلمان فوجی کو پٹھو لگا ہوا تھا۔ پٹھو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے آرمی کے رول کے مطابق تو اسے سزا دی جاتی ہے، تو اس کے یہاں پیچھے پٹھو یعنی وزن ہوتا ہے 15-20 کلو، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، وہ یہاں باندھ دیا جاتا ہے۔ تو وہ پھر آہستہ آہستہ چلتا ہے، یعنی بہت زیادہ نہیں دوڑنے کی شکل ہوتی ہے، آہستہ آہستہ دوڑتا ہے۔ تو اس پر ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ یہ رکے نا، ایک بندے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ یہ پٹھو والا بندہ، سزا یافتہ بندہ اپنی سزا میں ہے، اسے وہ کھڑا نہ ہو، آرام نہ کرے، بیٹھے نہ۔ تو جو میجر میسی تھا وہ اپنے آفس میں بیٹھا غور سے دیکھ رہا تھا کہ 1:30-2 بجے کا وقت ہوا تو اسے چھٹی ملی، بریک۔ تو وہ اسے دیکھتا رہا کہ اس نے نہ تو کھانا کھایا، نہ اس نے آرام کیا، بلکہ وضو کیا اور نماز پڑھی، اور دوبارہ اس کا ٹائم ختم ہو گیا اور دوبارہ وہاں آ گیا، یعنی فالن ہو گیا اور پٹھو لگ گیا۔ تو ہی واز ہائیلی امپریسڈ۔ جو میجر میسی تھا بہت متاثر ہوا۔ تو اس نے کہ اپنے اس کا کمانڈر سی او اور تھا، سی او کمانڈنگ آفیسر، اسے فون کیا کہ معاملہ کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ مسلمان چند منٹ صبح کی پریڈ میں لیٹ ہو گیا تھا، چند منٹ لیٹ ہو گیا تھا۔ اس نے کہا میجر میسی نے اس کے سی او کو کہ آج میرے کہنے پر معاف کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، معاف کر دیا اس کو۔ تو میجر میسی نے اس بندے کو، مسلمان جو تھا اس کے پٹھو لگا ہوا تھا، اس کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ کیا معاملہ ہے، میں نے آپ کو غور سے دیکھا کہ آپ کو تفریح کا ٹائم ملا ہے، آپ نے نہ تو کچھ کھایا پیا اور نہ آرام کیا، بلکہ آپ نے نماز پڑھی، تو پھر آپ فالن ہو گیا، آپ کا بریک ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ تو مجھے زیادہ یہ کہ آپ نے کھایا پیا کچھ نہیں، آپ کھا پی سکتے تھے، آرام بھی کر سکتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، آئی ایم ود فاسٹ، میں روزے سے ہوں، تو میں روزے سے میں کیا کھا پی سکتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ وہ سمجھتا تو تھا، وہ میجر میسی اللہ والا تھا، وہ جس نے گولی چلانے سے انکار کیا تھا، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے کون سا آپ کو کوئی دیکھ رہا تھا، آپ کچھ کھا بھی لیتے۔ تو وہ کہتا واہ جی واہ، آپ بھی کیسے نا، آپ بھی یہ جانتے ہیں اللہ تو دیکھ رہا تھا، دیکھ رہا ہے ہر وقت۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ بندہ تو بہت ایماندار ہے۔ وہ اس بات سے متاثر ہو کر، پہلے بھی اس نے گولی چلانے سے انکار کیا تھا، تو وہ اس نے لٹریچر لیا، پنڈی میں گیا، پنڈی آیا، وہاں قرآن کا ترجمہ لیا، انگلش ترجمہ، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلش میں کتابیں نہیں، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اور مسلمان بھی بڑے ڈرامہ انداز میں ہوگا۔ صبح کی پریڈ جب ہو رہی تھی اور وہ اپنی پلٹن کا کمانڈر تھا، سی او تھا، اس دوران اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ وہ تو فوج میں تھرسلی مچ گئی، فوراً دوسرا جو تھا سی او، اس کو حکم دیا گیا کہ اس کا بیج وغیرہ اتار لو۔ اس کے بیج اتار دیے گئے، اس سے کہا کہ تم فوج سے فارغ ہو۔ ٹھیک ہے جی، اگر کوئی انڈین ہوتا تو سزا ملتی، بہرحال یہ اس کی سزا تھی۔ تو وہ لاہور میں آ گیا۔ لاہور میں اس کی ملاقات ہوئی ہے جب مرزئی قادیانی
جھوٹے کذاب نمبر 1 مسلمہ کذاب کے بھائی، مسلمہ کذاب کے رشتہ دار، ان کے ہتھے چڑھ گیا۔ وہ پڑھ کر مسلمان ہوا تھا۔ میجر میسی جو تھا اس کا نام رکھا گیا عبد الرحمن میسی، وہ ہوا تھا پڑھ کر مسلمان۔ تو اس نے تو پڑھا تھا کہ کوئی آپ صلی اللہ آخری نبی ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ مجھے کیا بتا رہے ہیں۔ تو اس کی ملاقات ہو گئی نواب صادق عباسی کے ساتھ بہاولپور میں، انجمن حمایت اسلام کا سالانہ جلسہ تھا، وہاں اس کی ملاقات ہو گئی۔ تو نواب صاحب نے اسے بتایا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہیں، ان کی باتوں میں نہ ہو۔ تو وہ اپنے ساتھ لے گئے بہاولپور میں، اس کو اپنی آرمی میں اعلیٰ افسر تعینات کر دیا۔ تو اس کی قبر ابھی وہاں بہاولپور میں ہے۔ تو یہ کتنا ایمان خود واقعہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور یہ میجر میسی عبد الرحمن میسی کا واقعہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔